نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا چند قسمیں اٹھا کر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ واقع ضرور ہوگا اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور ہے 27ویں پارے کی سورہ مبارکہ ارشاد فرمایا والطور قسم اٹھائی اللہ نے طور کی۔ طور کیا ہے؟ طور کا ایک معنی کوئی بھی پہاڑ طور اس کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایک مخصوص پہاڑ کا نام بھی طور ہے جس کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے رہے، خالق کائنات سے بات چیت کرتے رہے، اللہ کا پیغام وہاں پر پہنچتے تو انہیں ملتا۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قسم ہے طور کی، تو طور سے مراد کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہ کہ وہ پہاڑ جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے رہے۔ اس کے بعد خالق کائنات نے فرمایا وکتاب مستور قسم ہے لکھی گئی کتاب کی۔ کون سی کتاب؟ فی رق منشور جو کھلے ورقوں کے اوپر لکھی گئی ہے، اس کتاب کی قسم جو کھلے اوراق کے اوپر لکھی گئی ہے، اللہ نے اس کتاب کی قسم اٹھائی۔ اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ زیادہ اس کے بارے میں جو قول ہے وہ تورات کے بارے میں ہے کہ تورات وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ تختیوں کے اوپر لکھ کر وہ تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو لہذا قرآن کریم کی شان تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب جس کو فرمایا کہ علی قلبک محبوب اسے ہم نے آپ کے دل مبارک پر نازل کیا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر نازل ہونے والی کتاب ہے، اور باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 30 راتوں کے لیے طور پہاڑ پہ بلایا تھا، اور پھر وہاں پر 10 راتیں اور ٹھہرنے کا حکم دیا، تو 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ٹھہرے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی آیات تورات کی وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا والبیت المعمور، اللہ نے فرمایا قسم ہے بیت معمور کی۔ معمور کا معنی ہے بھرا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف قول ہیں، ایک قول تو خانہ کعبہ کے بارے میں بھی ہے، چونکہ اس کا یہ معنی اس لیے لیا گیا کہ ہر وقت اللہ کے نام لیوا بندوں سے وہ بھرا رہتا ہے۔ دوسرا اس سے مخصوص معنی جو ساتویں آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک اپنا گھر، جس طرح یہ زمین کے اوپر بیت اللہ شریف ہے، اسی طرح ساتویں آسمان سے اوپر بیت المعمور ہے، جہاں پر فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا والسقف المرفوع، قسم ہے بلند کی گئی چھت کی۔ سقف کہتے ہیں چھت کو، مرفوع کا معنی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، معنی یہ کہ جس کو اٹھایا گیا ہے۔ اب دیکھو بغیر ستون کے، بغیر کسی نیچے سپورٹ دیے اللہ نے اتنی بڑی چھت کو جو ہے وہ اٹھا کر رکھا ہے۔ اللہ نے اس آسمان کی بھی قسم اٹھائی۔ والبحر المسجور، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی اس دریا کی جو موجیں مار رہا ہے، جو ایسے ابالے پانی کے اس کے اندر آ رہے ہیں، اللہ نے اس دریا کی بھی قسم اٹھائی۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ ہے جواب قسم، یعنی اتنی قسمیں اٹھائی اللہ نے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب جو ہے وہ ضرور واقع ہونا ہے۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس کو کوئی روکنے والا، اس کو کوئی ٹالنے والا، اس کے آگے کوئی رکاوٹ بننے والا وہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون۔ اللہ فرماتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم، اس دن نار جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور ان لوگوں کو جو فویل للمکذبین، فویل یومئذ للمکذبین، وہ لوگ جو اس دن کو جٹلاتے رہے، قیامت کے دن کو جو جٹلاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کو جہنم کی طرف دھکیل کر کہیں گے ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں دنیا کے اندر کہا جاتا تھا نا کہ تم جو ہے اگر برے عملوں کی طرف جاؤ گے تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تم مسلسل اس بات کو جٹلاتے رہے، اور ہم فی خوض یلعبون، تم اپنی صرف ایک وقتی کانوں کی سناوٹ کے لیے، یا کانوں کو صرف اور صرف خوش فہمی میں رکھنے کے لیے تم جو ہے غلط فہمیوں کا شکار رہے اور لہو و لعب کی باتوں میں مشغول رہے۔ تو آج یہ وہ جہنم ہے جس کے اندر تمہیں دھکیلا جا رہا ہے، یہ وہی ہے جس کا تمہیں دنیا کے اندر کہا جاتا تھا۔ تو لہذا خالق کائنات نے ایک تو یہ کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اصلوہا تصبروا او لا تصبروا، تمہیں جہنم کی طرف تو پھر ڈالا جائے گا، جہنم میں تمہیں دھکیلا جائے گا، تم اس پر صبر کرو نہ کرو، تمہارا دل نہیں کرتا عذاب میں جانے کا تو اس سے کیا ہوگا، تمہیں عذاب سے بچا لیا جائے گا، نہیں، اگر تم عذاب کے مستحق ہو گئے تو پھر تمہارا وہاں پہ واویلا کسی کام نہیں آئے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا، ماشاءاللہ یاسر بھائی عمرہ کر کے آئے، ہاں جی آگے آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اور جنات کے گناہوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ انسانوں سے بھی پوچھے گا اور جنات سے بھی پوچھے گا، کیونکہ یہ دونوں اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ سوال کرے گا۔ وہ سوال کرے گا جنات سے بھی،
وہ سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے بھی، کس چیز کا؟ ان ذنبہ، گناہوں کا۔ جو گناہ سرزد ہوئے دنیا کے اندر، انسانوں سے ہوں یا جنات سے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن پوچھے گا۔ اور پھر خالق کائنات فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اللہ پھر اگر کسی کا جرم ہو جائے گا، جرم ثابت ہو جائے گا، تو پھر اللہ کے فرشتے ان کو ایک تو یہ کہ چہروں سے پہچان لیں گے، چہروں سے پہچان لیں گے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب پہچان لیں گے تو پھر ان کو گھسیٹیں گے، گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور ان کی ٹانگوں سے پکڑ کر، قدموں سے، پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو لہذا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و نہر، وہ لوگ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں اور نہریں ہیں، ان کے لیے باغات اور نہریں ہیں، اور ان کے اندر جب وہ جائیں گے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے، ظاہر ہے ایک بندہ ایمان والا وہ جنت کے اندر گیا، جنت کا حقدار بن گیا، تو اب ہمیں دنیا کے اندر یہی فکر ہوتی ہے نا، تو پھر جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ان کے پیچھے ایمان کے ساتھ، اللہ کی تابع داری کے ساتھ، جو ان کی اولادوں میں سے بھی اللہ کے فرما بردار ہو کر زندگی گزاریں گے، الحقنا بہم، اللہ فرماتا ہے ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے، وہاں بھی فیملی سمیت ہی جنت کے اندر رہیں گے۔ جس طرح آج اللہ اپنے گھر کی توفیق دے کسی کو، جیسے یاسر بھائی کو دی ہے فیملی سمیت، تو اس طرح فیملی سمیت جو ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رہنے کی اللہ کی طرف سے مہربانی ہو جائے گی۔ تو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بڑے انعامات سے نوازے گا، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم وہاں پر طرح طرح کے پھل عطا فرمائیں گے، اور وہاں ہر طرح کے پھل ملیں گے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت اللہ جنت میں عطا کرے گا اہل جنت کو جو وہ چاہیں گے، مما یشتہون، جس چیز کا گوشت وہ چاہیں گے یا جو نعمت وہ چاہیں گے اس کا ان کو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام کر دیا جائے گا۔ تو لہذا ہم دیکھیں دنیا کے اندر موقع ہے کہ ہم نے کس طرف کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو ہمیں آخرت میں رسوائی کی طرف لے کر جائے، یا ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جو ہمیں اللہ کے انعامات کی طرف لے کر جائے۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ ایسی تو زندگی ہے ہی نہیں کہ جس نے ہمیشہ کے لیے چلنا ہے، ختم تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس نے ختم جب ہونا ہے، اور پھر یا تو یہ کہ اس دنیا کے اندر سے رہ کر کہیں اور کو جا کر ہم کچھ کر سکتے ہوں، یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اللہ فرماتا ہے اے گروہ جن و انس، تم اگر طاقت رکھتے ہو تو اللہ کے آسمان اور زمین سے باہر نکل جاؤ، لیکن کوئی نکل سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو کہے جی میں اللہ کی چھت کے نیچے نہیں رہنا چاہتا، یا کوئی کہہ سکتا ہے میں اللہ کے زمین کے اوپر نہیں رہنا چاہتا، جی میرے پاس اور بھی بڑے انتظامات ہیں۔ تو ایسا اگر اللہ کھلی آپشن دے رہا ہے کہ انسانوں جو اللہ اس کے رسول کی زمین کے اوپر یا جو آسمان اللہ کی جو چھت ہے اس کے نیچے نہیں رہنا چاہتا، وہ نکل جائے باہر، نہیں رہنا چاہتا نہ رہے۔ لیکن خالق کائنات نے فرمایا لا تنفذون، تم نکل ہی نہیں سکتے، تم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی آسمان چھت اتنی بڑی ہے، اس کو کراس کس کی ہمت ہے کر لے؟ اور پھر زمین اللہ کی اتنی بڑی ہے، اس کے اوپر سے کون ہے جو کراس کر کے اس کو چلا جائے؟ اس کے اوپر ہی رہنا ہے۔ تو مرادی معنی مفسرین نے اس کا بڑا شاندار کیا ہے عام سادہ لفظوں میں
کہ لوگوں ہمیں اللہ کی بات ماننی پڑے گی، نہ ہم اللہ کے آسمان سے نکل سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کی زمین سے باہر جا سکتے ہیں۔ تو جب اللہ کے گھر میں ہم رہتے ہیں تو اللہ کی بات تو ماننی ہوگی، اللہ کی بات مانے بغیر ہماری زندگیاں نہیں گزر سکتی۔ تو لہذا ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں جو راستہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف لے کر جاتا ہے، جو راستہ ہمیں جو ہے وہ خیر خواہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جس طرح میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، ٹائم کیا ہو، اچھا، پچھلے جمعہ المبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے ایک کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں بندے کے ذمے کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسی چیز جس نے معاشرے کو بالکل تباہی کی طرف کھڑا کر دیا لا کر، وہ ہے نشہ۔ کتنے کتنے نوجوان، کتنے مطلب ایسے ہمارے جو بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے دیگر عزیزوں، سارے مسلمان ایک کنبے کی مانند ہیں، تو اس لعنت کے اندر مبتلا ہیں، اور پھر بڑی ساری جوانیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ اس کا کسی کو کیا نقصان ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نشہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ بھی نظر آتا ہو، یہ معاشرے کو نقصان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ 7ویں پارے کی آیہ مبارکہ سورہ مائدہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان ارادہ رکھتا ہے، انما یرید الشیطان، بے شک شیطان ارادہ رکھتا ہے، کیا اس کا ارادہ یہ ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے۔ شیطان کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے۔ کس طرح ڈالے گا بھائی؟ وہ شیطان آ کر کیا کسی برتن سے وہ ڈال دے گا دشمنی اور بغض؟ نہیں، اللہ نے فرمایا وہ ڈالے گا تمہارے اندر فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے ذریعے سے۔ شراب اور جوا، اگر قوم نے شراب کی عادت اپنا لی تو سمجھیں کہ شیطان اس معاشرے کے اندر بغض و عداوت ڈال دے گا۔ اگر قوم نے جوے کی عادت ڈال لی تو پھر یہ سمجھیں کہ اس شیطان نے اس ذریعے سے قوم کے درمیان بغض و عداوت کو ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور وہ وَيَصُدَّكُمْ، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے دور کر دے۔ اللہ کے ذکر سے تمہیں دور کرنا چاہتا ہے شیطان، اور پھر تمہیں نماز سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اگلا جملہ جو ہے نا، یہ اہل محبت کے لیے ایک بڑی ایسی بات اللہ کی ہے کہ اگر سمجھ لیا جائے اس جملے کو تو پھر بندے کی دنیا بدل سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فہل انتم منتہون، کیا تم باز آ جاؤ گے؟ یعنی تمہیں شیطان یہ چاہتا ہے، تمہارا رب یہ چاہتا ہے۔ اگلی حصے آیت مبارکہ اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور یہ شیطان جو کوشش کر رہا نا اس کو دفع کرو، شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ایک طرف تو شیطان کی چال کا ذکر کر دیا کہ یہ اب دیکھو نا، جوا شراب یہ دنیا کے اندر ہی نقصان دے گی نا، مرنے کے بعد تو اس نے کوئی نقصان نہیں دینا، تو لہٰذا یہ چیزیں دنیا کے اندر بھی معاشرہ اسلامی جو ہوتا ہے ویسے انسانوں کا معاشرہ اس کو نقصان دیتی ہیں یہ چیزیں، تو لہٰذا خالق کائنات نے اس کے نقصانات بھی ذکر کر دیے اور شیطان کا جو ارادہ اس کا بھی ذکر کر دیا، اور ساتھ اللہ نے آگے لائن بھی دے دی تم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، وَاحْذَرُوا، اور اس شیطانی چالوں کو تم نے روک دینا ہے، ان سے دور ہو جانا ہے۔ تو لہذا جس طرح میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی 21ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ پڑھی تھی،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک، محبوب آپ تلاوت کیجئے ان آیتوں کی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن کریم آپ پڑھیں، قرآن کریم آپ اس کی تلاوت کریں، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی، ایک قرآن پاک کی تلاوت، دوسرا اقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، آگے اسپیشلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ علاج ذکر کر دیا اللہ نے کہ تم برے کاموں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر نماز اپناؤ، نماز کی عادت بناؤ، نماز ادا کرو، نماز پڑھو، بے حیائی اور برے کاموں سے تم بچ جاؤ گے۔ تو لہٰذا بات ایک یاد رکھیں، انسان جس طرح بھی جو پیدا ہوا نا، اس کے بعد اس نے یہ ٹائم گزار کر اس دنیا سے چلا جانا ہے، اس نے یہاں کوئی نہیں بیٹھا رہتا، ہر ایک کسی نے مر کر اس دنیا سے چلا جانا ہے، اور اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ واحد موت ایسی چیز ہے جس کے اندر کسی کا اختلاف کوئی نہیں ہے، سارے اس پر متفق ہیں۔ متفق اس لیے کہ کوئی نہ بھی متفق ہو تو فرق کیا پڑتا ہے، ٹائم آ جائے تو جانا ہی ہے۔ اگر فرض کرو کوئی امریکہ والے کہیں کہ ہم نہیں مانتے بھئی مرنا ہے، تو مر تو انہوں نے بھی جانا ہے۔ تو لہذا یہ ایک ایسی چیز اللہ نے موت پیدا کی ہے کہ جس میں انسان کو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی کہتا ہے نا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں اختلاف نہ ہو، ہر چیز میں ہی تقریباً اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس میں موت ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے اختلاف کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہ ہر کوئی کہتا ہے مرنا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی تابع داری کے اندر مرنا یہ سعادت کی بات ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے مرنا یہ عبرت کی بات ہے۔ اس سے انسان دنیا کے اندر بھی رسوا ہوتا ہے، اور پھر آخرت کے اندر بھی بندے کے لیے عذاب کا ہی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ہمیں دنیا کے اندر بھی اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ وہ کام جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، جو ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے، جن کے اندر ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے من حسن المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کی خوبصورتی اس کے اندر ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایسے بندے کے پاس کتنا کا ٹائم ہے، تو ان میں مطلب وہ کام جو کرنے والے ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور جو کرنے والے کام نہیں ہیں ان کے اندر ایسے خام خواہ اپنے وقت کو ضائع کر کے، اپنا ٹائم ضائع کر کے انسان کو جو ہے وہ بالکل وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور ٹائم انسان کا قیمتی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی تابع داری میں گزر جائے۔ اگر فرض کرے اس زبان کو انسان اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں استعمال کر لے، کانوں کو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں استعمال کر لے، ہاتھوں کو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں، پاؤں کو، ہر چیز جسم کی جو ہے یا جسم کے علاوہ جو جس طرح اس کو دسترس ہے وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو لے کر جائے، تو یقینی طور پر دنیا بھی اس کے لیے ایک اچھی ہوگی، اور آخرت تو ظاہر ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے ہی اللہ نے بنائی ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر بھی زندگی اس طرح گزاریں کہ جس طرح ہم جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی تابع داری کرتے ہوئے، تاکہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی ہماری گزرے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الحمدللہ مسجد کا تعمیر کا کام شروع ہے، اور اسی طرح مدرسے کا بھی تعمیر کا کام شروع ہے، آپ حضرات کے تعاون سے ہے، اور اللہ کے گھر کی توسیع کا معاملہ بھی، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ بڑی پاور والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیز دی جا سکتی ہے، تو یہ اللہ کا گھر ایسا ہے کہ آپ اس کو، یہ تو قیامت تک چلنا ہے، اور گھر کسی کا کوئی رہے گا، کوئی رہے گا، جس طرح مطلب آپ دیکھیں نا، ٹائم ہے ابھی اٹھتے ہوئے، تو بہرحال آپ مسجد کے ساتھ تعاون کریں، مدرسے کے ساتھ تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی
اس خدمت کو جو اللہ کی راہ میں آپ کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور ہماری مسجد اور مدرسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم قیامت شاد آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب